بعض اوقات ایسا ضرور لگتا ہے کہ شاید ہماری دعائیں تہجد سے بھی پوری نہیں ہو رہی، اور ایسا بھی لگتا ہے کہ شاید سب کچھ وہی کا وہی رکا ہوا ہے جیسا تہجد پڑھنے سے پہلے تھا، کیونکہ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اس لمحے میں مانگی اور دوسرے لمحے میں قبول ہو گئیں، اور بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ آج مانگی اور کل مل گئیں، اور بعض ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے لیے ہمیں مہینوں تک یا کبھی کبھار سالوں تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس انتظار کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ بس ہر آزمائش کا وقت مقرر ہے، اس مقرر وقت تک تمہیں بس صبر کرنا ہے اور مانگتے رہنا ہے۔ اور ایک بات زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، ہمیشہ، اور تہجد کی دعائیں تو ہوتی ہی ایسی ہیں جن کے نصیب میں کن کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تہجد کی دعائیں بڑی اسٹرانگ دعائیں ہوتی ہیں، اتنی اسٹرانگ کہ بندہ بھلے ٹوٹ جائے لیکن یہ نہیں ٹوٹتی تب تک جب تک اللہ کا پیار نہ لے لیں، تبھی تو اللہ کو یہ سب سے پیاری ہوتی ہیں، کیونکہ یہ اس بچے کی طرح اللہ کو مناتی ہیں جو بچہ ماں کو منانے کے لیے ماں سے چپکا رہتا ہے، جو کبھی ماں کو چومتا ہے تو کبھی ماں کو محبت سے دیکھتا ہے، اور پتہ ہے ماں تو تب بھی مان جاتی ہے جب اسے منایا نہیں جاتا، تو وہ تو پھر اللہ ہے، پیار کرنے والا، رحم کرنے والا، بہت محبت کرنے والا۔ وہ تو کہتا ہے میرے بلانے پہ ہی تو تہجد تک آئے ہو، تو پھر میں کیسے خالی لوٹا دوں تمہیں؟ جب میرے دعوت نامے سے آئے ہو تو کیوں نہ مہمان نواز بنوں میں۔ وہ دیتا ہے، بہت دیتا ہے، بار بار دیتا ہے، جب جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو وہ تب دیتا ہے، اور وہ اس دفعہ بھی ضرور دے گا۔ اس نے نوازا ہے تہجد سے، اور وہی اپنے کن سے بھی نوازے گا۔ تم دیکھو گے، بہت جلد دیکھو گے، دعائیں تمہارے لیے کب کب اور کیسے کیسے وسیلہ بنتی ہیں۔ اگر تم یہ جان جاؤ تو تم اپنی کوئی بھی سانس دعا سے خالی نہ لو۔ جب کوئی غبارہ آپ کے منہ پر پھٹ جائے تو غصہ کس بات کا؟ آپ نے ہی اس میں ہوا بھری اور اسے اس کے حجم سے بڑا کر دیا۔ بالکل یہی معاملہ کچھ لوگوں کا ہے۔ جب آپ ان کے حجم سے بڑھ کر ان سے سلوک کریں، ان کو عزت دیں، ان کے قد سے بڑھ کر عطا کریں، اور جس چیز کے وہ اہل نہیں وہ احسان ان پر کریں، تو وہ ایک دن آپ کے منہ پر ہی پھٹ پڑیں گے۔ کم ظرف پر احسان نہ کر، اور جس پر احسان کر پھر اس کے شر سے بھی ڈر۔ احساسات، جذبات، خیالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے۔ زندگی میں اور انسان کی سوچ میں اتار چڑھاؤ آتا ہی ہے۔ انسان کو انسان ہونے کا مارجن دینا ہی مناسب رہتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر رشتے تعلق کو ہمہ وقت ایک سا نبھائیں۔ بات بہت معمولی سی معلوم ہوتی ہے، لیکن صرف اسی وجہ سے ہمارے کئی رشتے ہم سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہماری دوسروں سے لگائی امیدیں منہ زور ہونے لگتی ہیں، اور ہم غلطی تب کرتے ہیں جب ان امیدوں کو پورا ہوتے نہ دیکھ کر خود کو اذیت میں ڈال لیتے ہیں۔ انسانوں کو انسان سمجھنا سیکھیے۔ کسی سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دیں، کیونکہ ہم بھی غلطی کر سکتے ہیں۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، ہم بس ایسا سوچ لیتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے، بس اپنی دعاؤں پر بھروسہ ہونا چاہیے، دل میں ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ جب سچے دل سے، دل میں بغیر کوئی شک لائے تم اللہ سے مانگو گے تو وہ بھی تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ اپنے دل سے تمام شک ختم کر دو، ہر دعا پوری ہوگی، اور جو نہیں ہوگی اس میں بہتری ہوگی، اور اس کے بدلے اس سے بھی بہترین چیز ملے گی، اور یا پھر تمہارے دل سے اس چیز کی خواہش ہی ختم ہو جائے گی جو تمہارے لیے بہتر نہیں۔ بیٹا کیا ہوا؟ رات کے اس پہر باہر اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ کچھ نہیں اماں، بس دل بوجھل سا ہے، نیند نہیں آ رہی۔ کیا ہوا میرے شہزادے کو؟ اماں ایک بات پوچھوں؟ جی میرا پتر، پوچھنا۔ اماں کبھی کبھی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب کیوں ہو جاتی ہیں؟ ایسا کیوں لگتا ہے جیسے دل میں دھڑکنیں بکھری پڑی ہوں؟ پتر یہ جو دل ہے نا، یہ رب سونے کا حجرہ ہے،
جب اس دل میں اس کے مالک کے بجائے کوئی کرایہ دار آ کے رہنے لگ جائے تو وہ اس کا خیال نہیں رکھتا، اس حجرے میں پڑی چیزوں کو ترتیب سے نہیں رکھتا، اس کی مرمت نہیں کرتا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے میں اس میں چند دن کا مہمان ہوں، جیسے ہی مجھے اس سے بہتر جگہ ملے گی میں وہاں منتقل ہو جاؤں گا۔ لیکن پتر جو مالک ہوتا ہے نا، وہ مکان کبھی نہیں چھوڑتا، چاہے جتنا بوسیدہ، جتنا ٹوٹا پھوٹا کیوں نہ ہو، وہ اس میں رکھی تمام چیزوں کو نہایت سلیقے کے ساتھ رکھتا ہے، اس کی ٹوٹ پھوٹ کی مرمت کرتا ہے۔ اور پتر یہ بس اسی سونے رب کی شان ہے جو ٹوٹے دلوں میں رہتا بھی ہے اور اسے جوڑتا بھی ہے۔ کوئی بات نہیں اگر تم آج بالکل ٹوٹے ہوئے ہو، دل شکستہ ہونا کوئی گناہ نہیں، ہاں بس مایوس مت ہونا، وہ رب تمہیں آزما رہا ہے، سزا نہیں دے رہا، اس نے تمہاری مشکل کے ساتھ آسانی بھی رکھی ہے۔ تمہارے مسائل کا حل تمہیں ابھی نظر نہیں آ رہا، مگر ایسا نہیں ہے کہ کوئی حل موجود ہی نہیں ہے، ہر چیز اپنے وقت پر سلجھ جائے گی، ہر زخم سے وہ شفا دے دے گا، بس تم اس کی ذات سے تعلق بنائے رکھنا، ہر کام آسان وہ کر ہی دے گا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں آپ کی رحمت اور انسان کے گناہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیچھے دیکھو۔ دیکھا تو ایک بہت بڑے سمندر کے اندر ایک درخت پر ایک چڑیا اپنے منہ میں مٹی لے کر بیٹھی ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سمندر میری رحمت ہے اور یہ درخت دنیا۔ چڑیا انسان اور اس کے منہ میں جو تھوڑی سی مٹی ہے وہ اس کے سارے گناہ ہیں۔ اگر یہ اپنا منہ کھول کر مٹی یعنی گناہ پانی میں گرا دے تو میری رحمت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان توبہ کر لے اور میں معاف نہ کروں؟ میں نے زندگی کو ایک دعا سے تبدیل ہوتے دیکھا ہے، میں نے نصیبوں کو پل بھر میں بدلتے دیکھا ہے، میں نے صبح کے تخت نشینوں کو شام کو مجرم ٹھہرے دیکھا ہے، میں نے برسوں پرانی دعاؤں کو قبول ہوتے دیکھا ہے، میں نے فقیروں کو دولت مند ہوتے دیکھا ہے، میں نے دولت مندوں کو فقیر ہوتے دیکھا ہے، میں نے چاند کو غروب اور سورج کو طلوع ہوتے دیکھا ہے، میں نے دن کو رات میں تبدیل ہوتے دیکھا ہے، لیکن کبھی سوچا ہے یہ سب کس کے اختیار میں؟ انسان کے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، ہم تو ایک پتا بھی نہیں ہلا سکتے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ اس کے ایک کن پر تمام دنیا محتاج ہے، کہ اس کے ایک کن پر ساری دعائیں ٹھہری ہیں جو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔